عقائد کے معاملات میں کافی غلو ہو رہا ہے اور خاص کر پہ خانقاہوں پہ بڑا شور مچا ہوا ہے. جن خانقاہوں سے فیضان نقشبند ساقی صاحب سمجھتے جائیں گے، فیضان امام ربانی مجدد الفسانی اور فیضان شاہ بغداد کے موتی جو تھے وہ لٹائے جاتے تھے. اب یہ جملہ میرے ساقی صاحب نے بولا ہے، شاید کہ کسی نے غور کیا ہو، سبحان اللہ، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. وہ جملہ کیا تھا، وہ لفظ مبارک کیا تھا؟ انہوں نے لفظ بولا ہے حنفی. کیا لفظ بولا ہے؟ حنفی. یہ وہ فرمان ہے جو میرے امام ربانی کا. بے شک بے شک بے شک، واہ 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 واہ، ڈنکے کی چوٹ پہ کہا جی کرو جی 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 جی، بے شک بے شک بے شک. اور آپ ناراضگی فرماتے تھے کہ میرے نام کے ساتھ لکھو حنفی. جی جی بے شک ہمارے تمام اکابرین صوفیاء کے نام کے ساتھ بے شک. یہ لفظ بھی چلتا ہے. تاجدار گولڑا شریف کے نام کے ساتھ بھی یہ لفظ ہے. حضرت شمس العارفین تاجدار سیال شریف کے جتنے بھی ہیں، اب کافی غلو ہو رہا ہے. میرے ذہن میں خیال ہے کہ میں عثمان شاہ جی کے کہوں کہ 15 منٹ ہیں مغرب میں، 15 منٹ کے اس کے بعد پھر میرے پاس 2 نعت خوان ہیں، ان سے بھی ہم نے کچھ حصہ لینا ہے. اور اگر قاری ہاشم صاحب سے کچھ نہ ہم نے سنا، یہ تو کم از کم میں پنڈی چ نہیں چھڑنے لگے. اس واسطے سب کی حاضری ہو جائے تو بہتر ہے. لنگر بھی تیار ہے، 2 مرحلے ہیں، لنگر بھی کھانا ہے اور اس کے بعد پھر اجازت. تو ٹھیک ہے، بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت رحمان ہے تصویر میرے پیر کی، علم قرآن ہے تقریر میرے پیر کی. جو بھی مجھے دیکھتا ہے ہوتا ہے موم، جو بھی مجھے دیکھتا ہے ہوتا ہے موم. میمن صاحب، جو بھی مجھے دیکھتا ہے ہوتا ہے موم. یہ ہے میری صورت میں تاثیر میرے پیر کی. میں بابا جی صاحب کے سارے ہی بڑے خاص مہمان ہیں. ایک ضروری پیغام دینا چاہتا ہوں. دربار عالیہ چورا شریف کی طرف سے آپ کو، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جو صاحبزادگان کہہ لیتا ہوں کہ ہم کس سوچ اور کس خیال کے سائے میں ہم پروان چڑھے ہیں، کس ماحول میں ہم نے تربیت پائی ہے. اگر کوئی میری گفتگو میں کوئی کمی رہ جائے، علماء تشریف فرمائے، جیسے قبلہ حضرت صاحب نے پہلے فرمایا کہ اصلاح کا بھی طالب ہوں اور رجوع کا مزاج بھی رکھتا ہوں. سب سے پہلے تو میں ایک جو بہت ضروری کہ آپ تمامی حضرات بابا جی صاحب کے جو مہمان تشریف لائے، موسمی حالات کی وجہ سے رات کو اگر آپ کی کوئی کسی خدمت میں، کیونکہ میری ڈیوٹی تھی، اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو میں اس کی طرف سے معافی کا طلبگار ہوں. موسم اس قسم کا تھا، اور تمام جو خدمت گزار ہیں ان میں میرا نام بھی آتا ہے. میں ایک ایک کا نام لوں تو فہرست بڑی لمبی ہے. ہماری نعیم
ہماری ڈیوٹی قبول ہو جائے تو بس بات بن جائے گی. ایک ایک میرے ذہن میں ایک ایک کا نام اس وقت چل رہا ہے. بوٹا جو برتنوں پہ جس کی ڈیوٹی ہے اپنے سے لے کے اس تک کی سب کی ڈیوٹی قبول ہو جائے. ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اور ایک بات سند بنانا چاہتا ہوں کہ کل آنے والے وقت میں خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے بحیثیت انسان اگر کہیں کوئی بھٹک گئے تو آپ میں سے کوئی شخص جو ہے وہ ضرور پکڑ کے یہ یاد دلائے کہ آپ نے یہ جملہ یہ گفتگو جو ہے وہ قبلہ حضرت صاحب کی موجودگی میں یہ آپ نے کہی تھی. ساتھیوں میں اپنے آپ کو واضح و تقریر کے قابل بھی نہیں سمجھتا نہ پند و نصیحت کے. ایک پیغام صرف دینا چاہتا ہوں اور پیغام بھی میں اپنے سے جو بڑے ہیں ان کو نہیں دینا چاہتا, جو میرے ہم عمر ہیں ان کو دینا چاہتا ہوں اور جو مجھ سے چھوٹے ہیں. ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ دور یہ زمانہ جو ہے یہ لیٹسٹ ورژن کا زمانہ ہے. کس کا؟ لیٹسٹ ورژن کا. قبلہ علامہ صاحب نئی تحقیق کا زمانہ ہے. ہر اس جو زمانے کے جو ہے ٹیکنالوجی ہے وہ ہم میڈیکل سائنس میں کہیں کسی بھی طرف ہم بات کریں تو وہ لیٹسٹ. بات میں مختصر کروں گا وقت نہیں ہے کہ نئے ورژن کا زمانہ ہے. یہ جو ہم نے فون ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں ساروں نے 2-2 3-3 ہم اس کا بھی نیا ماڈل کی انتظار میں رہتے ہیں کہ یہ نیا ماڈل کب آئے گا, نیا ورژن کب آئے گا اس کا, نئی اس کی جو آگے لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے وہ کب آئے گی. اس نیو ورژن کے زمانے میں رہنے والے جو میرے ساتھی ہیں میں جو میرے ہم عمر ہیں میں ان کو مخاطب کر کے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اور وہ پیغام یہ ہے اس لیٹسٹ ورژن کے زمانے میں جو ہم جن کا ہمیں سامنا ہے یہ چیز ہم نے ذہن میں رکھنی ہے, یہ ہم نے اپنے ذہن میں پختہ کرنی ہے. میرے ساتھیوں میرے بھائیوں کہ دین اور عقیدہ کسی ایسی چیز کا نام نہیں ہے کہ جس کا لیٹسٹ ورژن آئے گا. اگر آج کا کوئی محقق, آج کا کوئی ریسرچر اور آج کا کوئی فلاسفر اگر اٹھ کے یہ بات اگر ہمیں کہے کہ یہ میری نئی تحقیق ہے, علامہ صاحب یہ میری نئی ریسرچ ہے, یہ میرا نیا ایک میری اختراع ہے یا میرا فلسفہ یہ ہے کہ یہ دین یا عقیدے میں یہ میری نئی ریسرچ ہے, تو ہم نے جس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے, جس چیز کو اپنے مد نظر رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے لیے کیا شاہ نقش بند کی کیا تحقیق کافی نہیں تھی؟ کیا الحمدللہ ہمارے لیے شاہ نقش بند پاک سے لے کے میرے امام جعفر صادق تک, میرے امام زین العابدین تک جو تحقیق جو ہم تک پہنچی ہمارے لیے وہی تحقیق کافی ہے. ہم اسی تحقیق پہ قائم رہیں گے اور وہی تحقیق جو ہے وہ جو عقیدہ جو ہمارے لیے چھوڑ کے گئے وہی عقیدہ ہمارا ہے, وہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے اور وہی عقیدہ دربار عالیہ چورا شریف کا ہے. قبلہ حضرت صاحب نے بات کی سرکار سراج الامہ نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ کی. میں آپ کو انہی کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا اور اپنے اس پیغام کو مزید تھوڑا پختہ کرنے کے لیے اس کے اوپر دلیل میں آپ کے فرمان کو ہی بناؤں گا. زمانہ سرکار امام ابو حنیفہ کا میں نے آپ کو یہ پیغام دینا ہے تاکہ آپ میری بات کو سمجھ سکیں. میں بالکل قبلہ حضرت صاحب نے جس طرف اشارہ کیا الحمدللہ میں اسی طرف آپ کو لے کے جاؤں گا کہ جیسے آپ نے حضرت صاحب کی بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ ہماری پہچان تھی. حنفی ہم کون ہیں؟ الحمدللہ اونچی حنفی کون ہے؟ حنفی ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ حنفی. مشربن ہم مجددی. میں آپ کو بس ان 2 بارگاہوں میں لے جا کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. حنفی زمانہ سرکار امام ابو حنیفہ کا, اور آپ نے اپنے زمانے میں ایک حکم فرمایا. وہ حکم یہ تھا کہ جو کوئی بندہ چمڑے کے موزے پہن کے اگر اس کے اوپر کوئی مسح کر لیتا ہے, اگر کوئی مسافر ہے تو وہ 3 دن تک,
اور اگر کوئی مسافر نہیں ہے تو وہ 1 دن تک چمڑے کے موزے پہ اگر کوئی مسح کر لیتا ہے تو وضو ہو جائے گا. یہی مسئلہ ہے, علماء بیٹھے ہیں, ایسے ہی مسئلہ ہے. مسلک امام ابو حنیفہ میں بتا رہا ہوں, میں نے آپ کو مسلک عقیدہ کیا ہے امام ابو حنیفہ کا, میں نے صرف یہ بتانا ہے. اور چورا شریف کا پیغام آپ نے لے کے جانا ہے کہ وہ یہ سرکار کے دور میں, امام ابو حنیفہ کے دور میں جو ہے وہ شیعیت جو ہے وہ پنپ رہی تھی, بڑے وہ زوروں سے وہ اپنے پنجے گاڑ رہی تھی. اب جب یہ بات سرکار امام ابو حنیفہ کا یہ جب فتویٰ اہل تشیع تک پہنچا تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا. ایسے ہی علماء بیٹھے ہیں, انہوں نے اس سے انکار کر دیا. اب ہمارے میں سے اکثر لوگ, مجھ سمیت کسی نے, اکثر نے جو ہے وہ چمڑے کے موزے نہیں پہنے ہوں گے. یہ کوئی ہمارے عقیدے کا حصہ نہیں ہے, لیکن بات میں آپ کو جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ کو سمجھ آئے, اس لیے میں نے یہ بات کا انتخاب کیا کہ وہ جب اہل تشیع تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا. آپ کے پاس سرکار امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت سراج الامہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہو کے پوچھتا ہے, اے وقت کے امام, اہل سنت والجماعت کون ہے؟ کون؟ اہل سنت والجماعت کی کیا پہچان ہے؟ اب جو ہمارے امام نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ اہل سنت والجماعت کی 3 نشانیاں ہیں. کیا ہے؟ 3 نشانیاں. وہ آپ اپنے ذہن میں رکھو گے تو آپ کو عقیدہ اپنا یاد رہے گا. اور یہی چورا شریف کا پیغام ہے, دربار عالیہ خانقاہ نقشبندیہ مجددیہ چورا شریف کا یہی پیغام ہے. آپ نے کہا کہ وہ 3 اس کی آپ نے جو ہے وہ نشانیاں بتائیں. آپ نے کہا کہ اہل سنت والجماعت اس کو کہتے ہیں کہ جو تفضیل الشیخین کا قائل ہو. کس کا؟ تفضیل الشیخین. اب تفضیل الشیخین کسے کہتے ہیں؟ تفضیل الشیخین اسے کہتے ہیں کہ جو تمام امت محمدی میں سے سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق کو سب سے افضل جانے. یہ عقیدہ کس نے؟ اب یہ امام اب تفضیل الشیخین جو امت میں سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق کو مانے, وہ ہے اہل سنت والجماعت. اہل سنت والجماعت. اب جو دوسری پہچان جو انہوں نے بتائی وہ بتائی کہ حب الختنین. حب الختنین کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو سیدنا عثمان ذوالنورین اور مولا علی مشکل کشا سے ٹوٹ کے محبت کرے وہ ہے اہل سنت والجماعت. یہ دوسری پہچان, یہ ہے عقیدہ اہل سنت والجماعت کا. اور یہی عقیدہ جو ہے, اب جو اس عقیدے سے آگے پیچھے ہو نا, کیا ہو؟ آگے پیچھے ہو. یہ میں نے حوالہ کس کا دیا آپ کو؟ سرکار سیدنا امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کا. یہ آپ کا, یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور جو اس سے ڈنڈی مارے نا, جو اس سے ڈنڈی مارے, میں قبلہ حضرت صاحب کی بارگاہ میں موجودگی میں یہ اس لیے بات کرنا چاہتا تھا کہ سند رہے. ہم بھی انسان ہیں, آنے والی زندگی میں بحیثیت انسان تھا کہ آپ میں سے کوئی ہمیں یہ یاد کروائے کہ ان کی موجودگی میں تم نے یہ عقیدہ جو بیان کیا تھا. آپ نے فرمایا اب جو اس سے ڈنڈی مارے, جو اس سے آگے پیچھے ہو, تو سمجھ جانا کہ دال میں کچھ کالا نہیں, ساری دال ہی کالی ہے. دال میں کچھ کالا نہیں, ساری دال ہی کالی ہے. اب جو تیسری پہچان جو امام نے بتائی وہ یہ بتائی کہ جو چمڑے کے موزے پہ مسح کرے. کیا کرے؟ چمڑے کے موزے پہ مسح کرے, اس کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. بات لمبی کرنے کا وقت نہیں ہے. آؤ اب میں آپ کو اپنے پیر کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں. اپنے بات اپنے پیر کی اچھی لگتی ہے نا, وقت نہیں ہے, میں صرف پیغام دینا چاہتا تھا دربار عالیہ چورا شریف کی طرف سے. پیر میں اپنے پیر کی سرکار امام ربانی کی بارگاہ میں لے کے, اپنے شیخ مجدد الفسانی کی بارگاہ میں لے کے جاتا ہوں. مکتوبات شریف کا میں حوالہ آپ کے سامنے پیش کروں گا اختصار کے ساتھ, میں صرف اس کا خلاصہ پیش کروں گا. میرے امام ربانی مجدد الفسانی مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں
کہ انسان کو موت آتی ہے اور وہ مر جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ موت آتی ہے اور وہ مر جاتا ہے اور وہ قبر میں چلا جاتا ہے. پھر اس کے کچھ اچھے اعمال اگر اس نے کوئی اپنی زندگی میں وہ کیے ہوتے ہیں تو وہ اچھے اعمال پھر اس کے کام آتے ہیں اور اللہ پاک پھر اس کو بخشش عطا فرما دیتا ہے. وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا. اختصار کے ساتھ میں مکتوبات شریف کا حوالہ خلاصہ میں مکتوب کا پیش کر رہا ہوں. آپ نے یاد رکھنا ہے، بات عقیدے کی میں نے کرنی ہے صرف، کہ آپ نے فرمایا کہ بندے کو موت آتی ہے، مر جاتا ہے، اچھے اعمال اس کے کام آتے ہیں، اللہ پاک اس کو بخش دیتا ہے. کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس نے کوئی اچھا عمل نہیں کیا ہوتا لیکن وہ بھی بخشا جاتا ہے. کیسے بخشا جاتا ہے؟ اس کے جو پیچھے دنیا میں رہ جانے والے ہیں وہ اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، کچھ پڑھ کے اس کے لیے تحفہ بھیجتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں. وہ اپنے عمل کی وجہ سے تو نہیں بخشش پاتا لیکن پیچھے رہ جانے والوں کی بخشش کی دعا کی وجہ سے وہ بخشا جاتا ہے. اب دربار عالیہ چورا شریف کے لنگر کھانے والوں، عرس پہ آنے والوں، یہ عقیدہ میں نے آپ کو بتایا سرکار امام ابو حنیفہ کا. اب میں آپ کو عقیدہ بتانے لگا ہوں اپنے پیر کا، دربار عالیہ چورا شریف کا، کہ آپ نے فرمایا ایک وہ شخص ہوتا ہے کہ جو دنیا سے جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، وہ نہ اس کے پاس کوئی اچھا عمل ہوتا ہے نہ اس کی وجہ سے وہ بخشش پاتا ہے. ایک وہ بھی ہوتا ہے کہ جس کو پیچھے والے بھی جس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ بخشش نہیں پاتا. میرے پیر امام ربانی مجدد الفسانی آپ فرماتے ہیں ایسے شخص کی پہچان آپ نے بتائی، آپ نے یاد رکھنا ہے. آپ نے فرمایا ایسا شخص جس کے پاس نہ کوئی اپنا اچھا عمل جس کی وجہ سے وہ بخشش پائے، اگر اچھا عمل اس نے دنیا میں کیا بھی وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا، قبول نہیں ہوگا. نہ پیچھے رہ جانے والے اس کے لیے بخشش کی دعا کریں گے تو وہ بخشا جائے گا. ایسا شخص وہ ہے جو دنیا سے جو غلط عقیدہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، اس کی بخشش کی کوئی امید نہیں. اللہ صدائے چورا شریف، اللہ اللہ اللہ